اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخروی منازل کی پہلی سیڑھی موت ہے اور یہ ہر نفس پر لازمی آئے گی۔ اخروی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات دو امور سے خالی نہیں۔ نیک اعمال کے بدلے لازوال اخروی نعمتیں میسر ہوں گی اور برے اعمال کے باعث جہنم اور اس کے دردناک نہ ختم ہونے والے عذاب سے سابقہ پڑے گا۔ موت کے متعلق قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمام اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی جائے وفات سے واقف نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر للغیر ہے۔ از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر ان کا جب مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت اچانک آ جائے گی اور موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار الہی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی تلقین کثرت سے ملتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ موت آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے اور ہر عقل مند اس منزل کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند اور زیرک ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو حقیر جانے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور بے بصیرت ہے وہ شخص جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور قلت اعمال کے باوجود اللہ عز و جل پر بخشش کی امید لگائے۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، ایک انصاری شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ عقل مند مومن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سے موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے اور اس موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے وہی لوگ زیادہ زیرک اور عقل مند ہیں۔
تذکیر آخرت کے لیے زیارت قبور کی اجازت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ زیارت قبور دنیا میں زاہد بناتی ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نیک لوگوں اور کثرت سے استغفار کرنے والوں پر انعامات کا آغاز برزخی زندگی سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اخروی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دیدار خداوندی ہے، جس کی مثل کوئی دوسری نعمت نہیں۔ اگرچہ اہل جنت دیگر ان گنت نعمتوں سے بھی مستفیض ہوں گے، یہ سوچ اور فکر انسان کے دل و دماغ میں رغبت کو حرکت دیتی ہے، جس سے انسان مزید نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جو دائمی توبہ کا سبب ہے۔ جب انسان جہنم اور اس میں پیش آنے والے دردناک مصائب و آلام کا مطالعہ کرتا ہے، جن کی تفصیلات قرآن و حدیث میں مذکور ہے، تو اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک گھوڑا ہے۔ دائمی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقبت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور کبھی بھی ان کے مطالعہ سے غافل نہ ہو اور حسب حال ان سے برکات حاصل کرے۔ جب بندہ توبہ کی شرائط پوری کر لیتا ہے تو اس کا شمار ان مومنین میں ہو جاتا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا مژدہ جاں فزا سنایا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ کے الفاظ ما یفعل اللہ بعذابکم بندوں پر اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے گناہ گار بندو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم ایمان لا کر شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔